بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ پہلے پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ اسد کیسر پھڑیا گیا اور اسد کیسر کے بعد اب اس کے قائد عمران خان یعنی کپتان کی باری ہے اور کپتان کو نوٹس ہو چکا ہے۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کا ایک بہت ہی زبردست علاقہ جس کو گوادر کہتے ہیں، وہاں پر کئی روز سے جاری ہے سلسلہ مظاہروں کا۔ اور مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ مظاہرے اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہاں پر چین نے غیر قانونی طور پر باقاعدہ ٹرالر جو لگا دیے جو کہ ٹنوں کے حساب سے مچھلی جو ہے پاکستان کے سمندر سے پکڑ لیتے ہیں، اور وہاں کا جو لوکل مچھیرا جو بیچارہ ایک چھوٹی سی کشتی میں جاتا ہے، ایک جال بچھاتا ہے، اس میں سے کوئی 2 4 10 کلو 20 کلو مچھلی پھڑتا ہے، اس کے حصے میں ککھ نہیں آ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے لوگوں کا روزگار چھن گیا اور وہاں پر اتنے برے حالات ہیں کہ اب لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی یعنی حیران کن بات ہے کہ اتنے ہزاروں کے افراد میں لوگ جو ہیں وہ نکل آئے وہاں پہ، اور وہاں پر سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ جناب یہاں پر ہم چیزوں کو بہتر کریں۔ ایک مجھے بتایا گیا، کسی دوست نے یہ بات تبھی بتائی تھی کہ ایک سیکیورٹی ادارے کے افسر جو ہیں وہ چلے گئے جہاں پر اس شخص کے گھر جہاں پر وہ جو مظاہرے کو ارینج کر رہا تھا، تو اس کے بعد پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا اور سیکیورٹی افسر کو معافی مانگ کے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حالات بڑے سنجیدہ ہیں وہاں پر، اور وہ لوگ آئین کے تحت جینے کا حق مانگ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو آئین میں گارنٹیز کی گئی ہیں ان کے تحت زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ ہماری ریاست سوئی ہوئی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے نوٹس لیا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں تو بس ہاتھ جوڑ کے رب کو دعا کرنا یا اللہ انہیں نوٹس لے لیا ہوں، تیری مدد جڑی ہے نا وہ چاہیے ہے، کیونکہ یہ خان صاحب کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جس چیز پر نوٹس لیا، سب سے پہلے جو انہوں نے نوٹس لیا تھا وہ ان کی حکومت آئی تھی، سردیاں آئیں تو ساتھ ہی گیس کے جو بل تھے وہ ہزاروں روپے آ گئے۔ جنہوں نے سینکڑے جو بل آتے سن، یعنی 100-150 روپے بل آتا تھا، ان کو ہزاروں روپے بل آ گئے، لوگ کا چیکا مار اٹھے کہ ہویا کی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا جی میں نے نوٹس لے لیا، لو جی آج 3.5 سال ہو گئے، وہ گیس دے بل واپس نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا ہم قیمتیں واپس کروائیں گے، نہیں واپس ہوئے۔ مجھے یاد ہے شاہد اکان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک نہلی ہے، صرف ایک نوٹیفیکیشن سے یہ سارے کے سارے معاملے میں حل کر سکتا ہوں۔ میں ان کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے حل کرنا ہے، میرے پاس بیٹھیں، یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب ظاہر ہے شاہد اکان عباسی نون لیگ دے بندے نہ بندہ کی میں بہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ان کو سمجھتے ہیں کرپٹ، وہ تو ان کو سمجھتے ہیں چور ڈاکو، اور اپنے دور میں جو ڈاکے وجے نے انہوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ طالبان کے ساتھ البتہ وہ مذاکرات کرنے کو بھی تیار ہے، TLP کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہے، یعنی عمران خان ہر اس شخص کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہے، مفاہمت کرنے کو تیار ہے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے ریاستی اداروں پہ حملہ کرتا ہے، جو پولیس والوں پہ حملے کرتے ہیں، ان کی وہ کرنے کو تیار ہیں، اپنا کیا اس کو کہتے ہیں مفاہمت بھی ان کے ساتھ، مذاکرات بھی، جو آئین کے تحت رہ کر بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آئین کے تحت رہ کر ہم چیزوں کو چلائیں، ان کو وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ ان کا معیار ہے۔ دوسرا نوٹس جناب انہوں نے لیا چینی دی مہنگائی ہوتے، میں نے نوٹس لے لیا، کہتے جناب او ہو چینی اس وقت پھڑی نہیں گئی۔ پھر جناب انہوں نے کہا جی میں آٹے دے بحران تے نوٹس لے لیا، لو جی آٹا 85 روپے کلو جی اج لے کے آیا میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ڈالر پر نوٹس لے لیا، جس دن دا بھائی نے ڈالر دا نوٹس لیتا نا بھائی ڈالر ادو سی پتہ نہیں شاید 150 روپے دا، آج وہ 180 روپے سے اوپر جا چکا ہے۔ تو یہ حالات جو ہے نا عمران خان پیدا کر رہے تھے، نوٹس لے کے بھائی تہاڈی مہربانی تسی نوٹس نہ لو، گوادر ہمارا ایریا ہے، گوادر میں بسنے والے پاکستانی ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، چینی کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر آپ کچھ کر نہیں پا رہے یا کر نہیں رہے۔ تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تفصیل اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ مشہور سمجھ آ سکے۔ چین کے ساتھ پاکستان کا جو معاہدہ ہوا سی پیک کے نتیجے میں ان کو ایک خاص سطح کے اوپر ایک خاص جگہ پر مچھلی پکڑنے کی اجازت ملی تھی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن وہ ایک ادھے ٹرالر دی ملی سی۔ چین نے اتنے سینکڑوں ٹرالر واڑتے اور پاکستان کے بارڈر میں آ کے ڈال دیے، پاکستان کے سمندری حدود میں۔ وہاں پر اس کو روکنے کے لیے کسی نے کوئی کوشش نہیں کی، وہاں کے مچھیرے بیچارے چیخنا شروع ہوئے، بھوکے مرنا شروع ہوئے، سڑکوں پہ آ گئے۔ وہاں کے سیکیورٹی اداروں نے پہلے تو اسی طرح مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی تھی نا، جس طرح اتنے ہوتا ہے کہ اوے خبردار کوئی بولے گا نہیں، لیکن وہاں پر بھائی پنجاب تھوڑی سی لوگ کھڑے ہو گئے، ان کے ٹھڈ نوں لت وجی سی، وہ کس طرح ہو سکتا ہے چپ کر کے بیٹھ جانا، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں پر سین یہ بن چکا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خطرے کی بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جماعت اسلامی وہ انٹر ہو گئی، اللہ ہی خیر کرے۔
जमात इस्लामी जिथे एंटर हो जाती है ना, उत्थे फिर अल्लाह ही खैर करे। दूजा इमरान खान नोटिस ले लिया तो भाईन बड़ी अजीब सूरत हाल है। मेरी सारी हमदर्दियाँ ग्वादर के लोगों के साथ हैं जो बेचारे अपने रोज़गार के लिए लड़े हैं और रोज़गार के लिए वो मुसलसल एक जद्दोजहद कर रहे हैं। बलूचिस्तान के पहले बहुत सारे मसले हैं, आपको याद होगा कि वहाँ से लापता अफराद हैं, वो नहीं मिल रहे। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही लापता अफराद ढूंढो, कोई नहीं मिल रहे। मुझे अच्छी तरह से याद है ये लापता अफराद के हवाले से सबसे पहले पिटिशन आसमा जंगीर मरहुमा ने की थी, और उसके बाद फिर एक साहब जो हैं, अब मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता, ऐसे वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि अब वो अननोन आदमी हैं, उस वक्त वो उन्हीं एरियाज़ में तैनात थे। तो उन्होंने कहा था कि जा आसमान क्या जो मर्ज़ी कर लवे, तो इफ्तिखार चौधरी ने कहा जो मर्ज़ी कर लवे, बंदे नहीं लबने। ये रवैया था। आज भी वो रवैया मुख्तलिफ नहीं हुआ, आज भी रवैया वैसे ही है। कल मैंने देखा आसमा शराजी साहबा जो हैं वो एक प्रोग्राम के अंदर थी और वहाँ पर उन्होंने कहा मैं बच्चे की रोटी पका के वापस आ गई हैं क्योंकि आपके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो बलूचिस्तान का कोई एक मसला नहीं है। असद जरदारी ने आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान करके कुछ अशकशोई की कोशिश की थी, उसको नाकाम बना दिया गया। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ हैं। यहाँ ये मसाइल जो हैं तब से शुरू हुए हैं जब से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर आइन बना, या उससे पहले के मसाइल मौजूद हैं। एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स 2-3 रोज़ पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई, रिटायरमेंट के बिल्कुल नज़दीक हैं वो, शायद ये रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने तब मुझे ये कहा कि यार ये बलूचिस्तान का जो मसला है ये सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हटदर्मी का इशू नहीं है, ये उनसे ज़्यादा जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने कहा जी मेरे समेत, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 11 साल सर्विस है बलूचिस्तान में, और मैं आपको को ईमानदारी से ये बता रहा हूँ कि उस सारे टन्योर में भी जब मैं कहता था कि यहाँ पर इतने अरब की डेवलपमेंट चाहिए, इतने करोड़ की डेवलपमेंट चाहिए, तो आगे से जो हमारे सीनियर्स थे वो इस बात को डिस्करेज करते थे और फिर तबादला मेरा कितने और कर देंगे सर। वो कहते सिविल जो लोग हैं वो भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। वो तो सियासतदान जो हो भी होएगा, लोगों की चॉइस है, लेकिन जो हमने रियासत ने वहाँ पर लोग मुसल्लत किए हुए हैं सिविल या मिलिट्री दोनों साइड से, उनके रवैये भी उनके साथ कोई बेहतर नहीं, जिसके नतीजे में आज गवादर में जो हालात हैं वो बड़े संजीदा हैं। और मुझे याद आ रहा है हबीब जालब साहब ने कहा था कि जाग मेरे पंजाब कि पाकिस्तान चला, तो अब उसको बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का एक अटूट अंग है। लेकिन मेहरबानी करें, कुछ सुनने वाला सुन रहा है तो इमरान खान का नोटिस तो वापस कराओ यार। इमरान खान नोटिस लेता है, हूँ मैंने बहुत ज़्यादा फिक्र लाक हो गई कि इमरान खान नोटिस लेता है। इसके ऊपर तो पार्लियामेंट जो है मुतलका, यानी बलूचिस्तान की असम्बली हो या वफाकी अपनी कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, पूरी एक कमेटी बननी चाहिए, उस वहाँ पर जाकर वो चीज़ों को देखे और चाइना से कहे कि भाइन बस ताड़ी मेहरबानी तुसी बहुत कर लिया, वहाँ से उसके ट्रॉलर शॉलर निकालें, हुकूमत जो है वहाँ के लोगों को एतमाद में ले, फिर जाके मसला हल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नोटिस है, इस तरह के नोटिस पहले इंज का नोटिस है जिस तरह का रोज़ वज़ीर पंजाब ने ले लेंदा नोटिस, फलां जगह पे आग लगी नोटिस ले लिया, वो एक प्रेस रिलीज है रफ़ीउल्लाह साहब वो जारी कर देते हैं, बड़ी बनाई, वो शहबाज शरीफ के दौर के उन्होंने तैयार करके टिकर, उसमें सिर्फ नाम बदलते हैं, तारीख बदलते हैं, जारी कर देते हैं। इस तरह का नोटिस मेरा ख्याल इमरान खान ने भी ले लिया है। तो अल्लाह ताला इमरान खान के नोटिस से ग्वादर के लोगों को बचाए, बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाए। अब मैं बात करना चाहता हूँ असद कैसर के मामले के ऊपर। असद कैसर साहब की एक ऑडियो जो थी वो आई थी और मैंने आपको वो सुनवाई थी। ये सबसे पहले जो ब्रेक की थी नेशनल मीडिया के ऊपर, ये आदल शाहजेब साहब हैं, उन्होंने ब्रेक की थी डॉन टीवी के ऊपर, और उसके नतीजे में फिर चीज़ें वो वायरल हुई। मैंने भी वीडियो की उसके ऊपर और बहुत सारे लोगों ने इस पर की। तो नोटिस ले लिया है जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उनको ज़ाती हैसियत में पीर के रोज़ तलब कर लिया कि यहाँ पर आएँ और आके दसो भाई तुम 70 करोड़ बनते फिर दे हो, एक कितों तुहाडे कोल 70 करोड़ आया और आप किस तरह से मुदाखलत कर सकते हैं। KPK में इलेक्शन हो रहा है, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, और वो बता रहे हैं स्वाबी के इलाके के हवाले से, जो ज़ाहिर है पश्तो है, मैंने तब भी कहा था मुझे समझ नहीं आती, लेकिन जो उसकी ट्रांसलेशन करके चलाई गई थी उसके मुताबिक स्वाबी में 1.5 अरब रुपए की टेंडर हो चुकी है तरक्याती स्कीमों की, उसमें से 70 करोड़ रुपया तो कह रहे हैं मेरे कोल है, पर मैं दूंगा उसको जो PTI के साथ देगा, जिसका मेरा दिल करेगा। तो एक्चुअली वो वोटर के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जनाब वहाँ के उम्मीदवार इस तरफ आएँ, वो अपने वोटरों को जाके बताएं कि जनाब इधर गली बनवानी है तो असद कैसर दे उम्मीदवार यानी PTI के उम्मीदवार को टिकट दे, वोट दें तो वो जीत जाएंगे। तो उसके बाद जनाब मामला आपका हल हो जाएगा, गली बन जाएगी, नाली बन जाएगी, सड़क बन जाएगी। इसके ऊपर
الیکشن کمیشن ان کو ذاتی طور پہ طلب کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے عمران خان کو بھی روکا تھا کہ بھائی اتنے بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے تو اسی نہیں جانا, پر عمران خان تے بھائی کو بلائی خان بنے ہیں, وہ کہاں سنتا ہے, لہٰذا وہ وہاں پر چلے گئے. اب مجھے جو میرے ذرائع نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ عمران خان نے بھی طلب کرنے دے چکر چ پایا گیا کہ ان بھی بلا ذرا, ان کو بھی پوچھے کہ پائن تسی اتنے کی کرنے چلے گئے. یہ سارا معاملہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. الیکشن کمیشن نوٹس لے رہا ہے, عمران خان بڑکیں لگا رہا ہے, پی ٹی اے والے مطلب جو ہے نا وہ دو چوپڑیاں, یعنی چوپڑیاں تے نالے کیوں والی چوپڑیاں کھائی جا رہے, کیا وہ پنجابی میں کہتے ہیں محاورہ, میں بھول گیا ہوں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اور مقبول ترین جماعت جو اپوزیشن میں ہے وہ ہے مسلم لیگ نون. ان کے ایک قائد ہے, ان کا نام ہے مریم نواز شریف. گوادر پہ آگ لگی ہوئی ہے, لوگ جو ہیں ان کو سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے, لٹ مار پئی پورے ملک میں. مریم نواز شریف پچھلے 15 روز سے اپنے صاحبزادے کی شادی کی تقریبات کر رہی ہیں سر. ان کے بیٹے کی آڈیو ویڈیو گانیاں دیاں انہاں دے وال کٹا رہے ہیں پائن, ٹھیک ہے, جنید صفدر صاحب, ان کی تصاویر جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں. نون لیگ والے اس چکر میں خاموش بیٹھے ہیں. پولیو ورکر پہ حملے ہو رہے ہیں, نون لیگ کا کوئی بیان میں نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. تنقید میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سر اگر آپ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں, اگر آپ قومی جماعت سمجھتے ہیں تو سارے مسئلے تے گل کرو, صرف لاہور ہونے والے مسئلے تے گل نہ کرو, ورنہ پھر تھی لاہور دی جماعت ہی گئے ہو. اتنے بھی تھوڑے حالات ہیں کہ 32,000 ووٹ لیتا پیپل پارٹی نے, تو 14,000 دی لیڈ ماری, پہلے تھی 84,000 دی ماری سی. تو سبق ہے, سیکھنے چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لیے کوئی بھی اس وقت سنجیدگی سے سوچ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سوائے پاکستان کے اس طبقے کے جو آپ اور میں, جنہوں نے کما کے کھانا ہے, جنہوں نے کوئی اے ٹی ایم نہیں لبھی, جنہ دے بل جڑے نا بچیاں دی فیساں کوئی جنگیر ترین نہیں تاردا آ کے, تو کوئی جڑا نا مطلب میاں منشا نہیں دینا آ کے, وہ جو لوگ ہیں نا وہ صرف فکر مند ہے. باقی سارا حکمران طبقہ عیاشی مار رہا ہے, عمران خان بڑکا مار رہا ہے, تو مریم نواز شریف جڑی ہے نا وہ اپنے پتر دا ویاہ کر رہی ہے. یہ ساری صورتحال تھی, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ کا جو بھی اس بارے میں خیال ہوگا ضرور لکھ دیجیے گا, لیکن ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلا.